السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 36، آیت نمبر 36۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان وما كان لمؤمن لمؤمن ولا مؤمنة ولا مؤمنة إذا قضى الله إذا قضى الله ورسوله ورسوله أمرا أمرا أن يكون لهم الخيرة الخيرة من أمرهم من أمرهم ومن يعص الله ومن يعص الله ورسوله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ضلالا مبينا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وما میم کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ کانا کاف باریک ہے، کاف کے بعد بھی الف مدہ ہے، نون کے اوپر زبر ہے، زبر پھر پیش لمبی نہیں ہوتی۔ لمؤمن میم کے بعد حمزہ ہے واو کے اوپر، تو حمزہ پڑھا جائے گا اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ لمؤمن نون کے نیچے تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو آ گیا ہے حروف یر معلوم میں سے، تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ لمؤمن ولا مؤمنۃ، ولا لام کے بعد الف مدہ ہے، مؤمنۃ میم کے بعد حمزہ ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ مؤمنۃ تنوین آ گیا ہے آخر پہ تا کے نیچے، اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ مؤمنۃ اذا دال نرم حروف میں سے ہے اور اس کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اذا قضى اللہ، قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے اور ضاد بھی موٹے حروف میں سے ہے، دونوں کو پر پڑھیں گے۔ لفظ اللہ بھی پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے۔ قضى اللہ ورسولہ، را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ سین کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ ہے۔ ورسولہ، ہا بڑی ہا ہے اقصی حلق سے، حلق کے آخری حصے سے، اور ہا کے اوپر کون سی مد ہے؟ مد منفصل ہے، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔
ورسوله امرن امرن ام میم پہ قلقلہ نہیں کرنا، ام اور ان نہیں پڑھنا، امرن را کے اوپر دو زبریں ہیں، پر پڑی جائے گی، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو اظہار ہوگا، امرن ان یکون لک، ان یکون، ہاں جی، نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یر ملون میں سے تو ادغام مع الغنہ، غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، ان یکون لہم الخیرۃ، لہم بڑی ہا ہے اور خواب پر پڑی جائے گی، خیرۃ را بھی پر پڑی جائے گی، من امرہم، نون ساکن کے بعد حروف حلقی حمزہ حمزہ آ گیا ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا، من امرہم، را کے نیچے زیر ہے باریک ہوگی، ہاں بڑی حلق کے آخری حصے سے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یر ملعون میں سے ادغام مع الغنہ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، یا عین حمزہ نہیں پڑھنا، عین نکالنی ہے، يَعْصِ اللَّهَ، صاد سواد ہے سیٹی والے حروف میں سے بھی اور مستعلیہ میں سے بھی، سیٹی بھی نکالنی ہے اور اس کو پر بھی پڑھنا ہے، یا اللہ، لفظ اللہ باریک ہوگا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے دیر ہے، ورسولہ، ورسولہ، ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک کے برابر لمبا کریں گے، فقد، قاف موٹا ہوگا، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے یعنی اسے ہلا کے پڑھیں گے، فقد، غل، غاد پر پڑھا جائے گا، غلالا مبینا، غاد پر پڑھا جائے گا، لام کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر لمبا، پھر آگے میم مشدد آ گئی ہے، میم مشدد پہ غنہ ہوگا، مبینا، با کے بعد یائے مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، اور آخر پہ تنوین کو وقفاً الف مدہ سے بدل دیں گے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اب پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رہنے کا یا اپنے آپ سے الگ ہونے کا اختیار دے دیں، ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے ساتھ رہنا ہے یا پھر آپ سے علیحدہ ہونا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ میں جو ہے وہ مسکینی کی زندگی گزاروں، اور دعا بھی کرتے تھے اللہ کے رسول اکثر، اور صحابیات آپ کی ازواج جو تھی انہوں نے مطالبہ کر دیا خرچہ بڑھانے کا، خرچے کا مطالبہ کر دیا، فرمایا پھر ان سے پوچھ لو، اگر دنیا چاہتی ہو تو پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی کام نہیں، اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنی ہے ویسے ہی زندگی گزارنی پڑے گی، تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول کسی کو باندھ کے رکھنا نہیں چاہتے، اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ اب یہ اس آیت میں جو فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں کوئی کسی قسم کا اختیار ہو، یعنی جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرتے تو پھر اختیار ختم ہو چکا ہے، پھر عمل کرنا پڑے گا، عمل کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح بیویوں کو ساتھ رہنے یا جدا رہنے کا اختیار دیا گیا، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کو ہر معاملے میں اختیار ہے، نہیں، جب اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملے میں کوئی بھی فیصلہ فرما دیں تو پھر اختیار ختم ہو گیا ہے، پھر صرف عمل ہی عمل کرنا ہے، کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ خود گنجائش دے دیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جیسا کہ وہ جو حدیث آتی ہے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور سیدہ مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، جو دونوں آپس میں میاں بیوی تھے اور دونوں غلام تھے، لیکن جب سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلے آزاد ہو گئیں
تو سیدنا مغیث غلام تھے، تو اب ان کے پاس اختیار تھا، چاہے وہ نکاح ان کے ساتھ رکھیں چاہے نہ رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہنے لگے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر تعجب نہیں ہوتا؟ تو یہ بات کی، یعنی ان کی مغیث کو بڑی محبت ہے بریرہ سے، اور بریرہ اب آزاد ہو گئی ہے تو وہ چاہتی ہے میں نے اس غلام کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سفارش کی سیدہ بریرہ سے کہ آپ اس نکاح کو برقرار رکھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں تو سفارش کر رہا ہوں، حکم نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر میرا اختیار ہے، پھر میں چاہے اس کے ساتھ رہوں یا چاہے نہ رہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تیری مرضی ہے۔ تو یعنی یہ گنجائش اگر وہ اللہ اور اس کا رسول دے دے تو الگ بات ہے، لیکن جب وہ کسی معاملے میں یا کسی کام میں کسی قسم کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد کے پاس یا مومنہ عورت کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہی لکھا ہے کہ آپ کی وہ جو پھوپھی زاد بیٹی تھی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ چاہتے تھے اس کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے کر دیں، اور آپ اللہ نسب والی ہوں، یہ غلام ہے، میں اس کے ساتھ کیوں شادی کروں؟ تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی تو اس کے بعد وہ راضی ہوگی کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو پھر کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جو ہے وہ رضامندی ظاہر نہ کریں، انکار کر دیں۔ اکثر مفسرین نے اس کا شان نزول مرسلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اصول شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو نکاح کرنا تو ایک شرعی حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، بھائی نکاح کرو، جب جوان ہو جائے مرد عورت اس کو نکاح کا حکم ہے۔ مگر یہ بات کہ نبی کسی خاص عورت کو کسی خاص مرد سے یا کسی خاص مرد کو کسی خاص عورت سے حکم دے کہ بھائی تو اس سے ہی نکاح کر، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اس میں اختیار ہوتا ہے ہر کسی کو، مرد کو بھی اختیار ہے اور عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ جس مرد کو چاہے اس سے نکاح کر لے، اور مرد جس عورت کو پسند کرتا ہے وہ اس سے نکاح کر لے۔ تو اگر وہ یہ بات نہ بھی مانے تو نافرمان قرار نہیں پائے گا، اور اس دعوے کی دلیل یہ حدیث ہے جو بھی میں نے پیش کی ہے کہ اس میں اختیار ہوتا ہے ہر کسی کو۔ اللہ کے رسول کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بھائی تم نکاح کرو فلاں لڑکی سے، یا فلاں عورت کو اللہ کے رسول کہیں بھائی تم نکاح کرو فلاں مرد سے۔ اگر وہ انکار بھی کرے تو فرمایا اس حدیث کی بنیاد پر وہ نافرمان نہیں ہوگا، اس میں اس کا اپنا اختیار ہے۔ باقی تفسیر میں کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ یہ کہنے کی بجائے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کے نزول سے پہلے اللہ کے رسول کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اس آیت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تاکید سمجھا جائے۔ جس طرح اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پہ حق رکھتا ہے۔ جس طرح یعنی وہ تاکید ہے کہ اپنی جان بھی انسان پیچھے چھوڑ دے۔ سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہوتی ہے انسان؟ اپنا آپ ہوتا ہے۔ انسان تھوڑا سا بیمار ہو جائے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، نہ اولاد اچھی لگتی ہے نہ بیوی اچھی لگتی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یعنی جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو وہاں پہ فرمایا کہ نبی تمہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اس کا حق ہے تم پہ۔ تو یہ بھی سمجھ لیں کہ تاکید ہے کہ کوئی بھی دنیا کا معاملہ ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھنا ہے، اور ہر معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، اور کسی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑنی انکار کی۔ جب کوئی حدیث آ جائے، جب کوئی اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو پھر سارے معاملات پیچھے چھوڑ کے اس پہ عمل کرنا ہے ہر حال میں، کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام احکام کے لیے عام ہے۔ وہی بات کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر نہ کسی کے لیے اس کی ممانعت جائز ہے، نہ کسی کے لیے اختیار ہے ماننے کا یا نہ ماننے کا۔ اختیار ختم ہو گیا جب فیصلہ آ جائے، اور نہ اس کے مقابلے میں کسی چیز پر قیاس کیا جائے گا، کسی رائے کو دیکھا جائے گا، کسی کے قول کو دیکھا جائے گا، اقوال کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، وہ حیثیت ختم ہو جائے گی۔
سورہ نساء میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بس نہیں تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں جس معاملے میں ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور پھر اگر تو فیصلہ کر دے تو پھر وہ اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی محسوس تسلیم کریں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، اچھی طرح تسلیم کریں۔ اللہ نے دو ٹوک بات کر دی ہے، بات ختم ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اب یہاں پہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو فرمایا یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، اور واضح گمراہ ہو جانا۔ اب اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی شدید وعید ہے، جس طرح کے دوسری جگہ میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم اگر نہیں مانو گے تو پھر طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور طرح طرح کے فتنے تم پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔